بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہوں گے نا؟ تو آج میں نے کہا چلیں، آج میں کچھ بنا نہیں رہی، آج میں ایسی تھوڑی سی باتیں کرنا چاہ رہی ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کچھ نہیں بنانے کا دل چاہ رہا، لیکن باتیں بنانے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو آج میں کچھ دین اور دنیا دونوں کی باتیں کروں گی کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ تو دین کی بھی ہوگی، دنیا کی بھی ہوگی، کہ ہم کہیں تو ہم کہتے ہیں دین 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 ہے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ میں خود بھی اس میں شامل ہوں کہ میں بھی الحمدللہ میں نے 8-9 عمرے کیے ہوئے ہیں، حج کیا ہوا ہے، لیکن میں یہ تھوبڑا اپنا دکھا رہی ہوں نا، تو یہ مجھے دکھانے کا آرڈر نہیں ہے، لیکن اب میں آ گئی ہوں۔ لیکن اتنی بھی نہ ہو، دیکھیں اب میں اگر یوٹیوب پہ آئی ہوں تو یہ نہیں ہے کہ میں پوری فیملی کو لے کے آ جاؤں کہ چل یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیٹا ہے، یہ آج میرے گھر میں یہ ہوا ہی۔ تو دیکھو دین سے دنیا بھی بھاری ہوتی ہے۔ ابھی آج کل میں ایک دیکھ رہی ہوں کہ کسی یوٹیوبر کی بیٹی کی شادی ہوئی، انہوں نے ایک ایک چیز کھول کے دکھائی، چپل سے لے کر چوڑی چپل، ایک ایک چیز۔ دیکھے اس سے دوسرے کی بھی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو دین بھی ہمیں کہتا ہے کہ اگر پھل کھا رہے ہو تو پڑوس میں چھلکے نہیں پھینکو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے پڑوسی کی اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ پھل خرید سکے۔ جب اس کے بچے یا وہ دیکھے گا تو اس کی دل دکھے گا۔ تو دل دکھانا بہت بری بات ہے۔ تو کیا ہوا؟ دین بھی خراب ہوا، تھوڑا سا دنیا بھی خراب ہوئی۔ اڑوسی پڑوسی بھی دیکھیں کہ دیکھو یہ کتنے بے حس لوگ ہیں، ہے کہ نہیں؟ صحیح کہہ رہی ہوں غلط کہہ رہی ہوں میں؟ اچھا، اب میلاد میرے گھر میں بھی ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، میری بہو کیا تو ماشاءاللہ ہوتا ہے۔ جبکہ دیکھیں عورتوں کا میلاد ہے، میں بھی کرتی ہوں، ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں۔ اور ہم کہتے ہیں مائک پہ کریں کہ آواز جائے، جبکہ دیکھیں صحیح بات یہ ہے کہ عورت کی آواز تو قرآن شریف بھی ایسے پڑھے کہ نامحرم آواز نہ سنے، لیکن ہم کہتے ہیں مائک پہ نہیں ہوگا تو مزہ کیا آئے گا جب تک ہم 4 لوگوں کو نہیں سنا لیں۔ ہمارا مطلب دوسروں کو سنانا ہوتا ہے، اپنے دل کی تسکین نہیں ہوتی ہے، دوسروں کو سنانا ہوتا ہے، دوسروں کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم دیکھو صاحب استعداد ہیں۔ صحیح ہے۔ ہم آج کل کیا ہے، تو میں نے وہیں سے کہا کہ میں میلاد کروں گی، تو ہمارے ساتھ ایک لڑکا ہوتا تھا، ہمارے ہی روم میں تھا، وہ کہنے لگا آنٹی آپ میلاد کریں گی؟ وہ نہیں میلاد کو مانتا تھا۔ تو میں نے کہا دیکھو اگر آپ کا دل نہیں مانتا ہے تو کہ لیں آپ کیوں میلاد کریں گی، کس لیے کریں گی؟ میں نے کہا نہیں میری بہو بھی مانتی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، میلاد کریں گے، 4 لوگ آ جائیں گے۔ میں نے کہا ویسے تو دیکھو آتے وقت بھی ہمیں لوگوں نے ہار پھول ڈالا، اور اب جائیں گے تو ہم ایک دفعہ ہی سب کو بلا لیں، سب نے دعوتیں کی اور اسی بہانے ہم سب کو بلا لیں گے۔ تو اب وہ میرے دل میں تو ہو گیا کہ ہم پراپر دعوت کریں گے، لوگ آئیں گے، تو یہ لوگوں کو بار بھی ہوگا۔ پھر ہم نے کیا کیا، پھر میرے میاں نے کہا میں تو نہیں کروں گا۔ ہم نے 2 دارالعلوم میں کھانا بھیج دیا، ایک اپنے گھر کے قریبی دارالعلوم ہے اس میں 2 دیگ بھیجی، ایک اپنے میاں کے نام کی، ایک اپنے نام کی، اور ایک دور والے یہاں دارالعلوم جو مین دارالعلوم ہے نا وہاں بھیجی 2 یعنی 4 ہم نے دیگ بھیج دی۔ اب مجھے تھوڑا سا ہی لگا، سب نے ہماری دعوتیں کی۔ اب میں نے کیا کیا، میں نے رکھ لی قرآن خوانی ایک دن، اور میں نے اپنے بہن بھائیوں کو میں نے کہا بھائی میرے یہاں قرآن خوانی ہے، آئیے گا۔ قورمہ بھی پکا، بریانی بھی پکی، میٹھا بھی پکا، اور میں نے یہ قرآن خوانی کا اس کر کے اور میں نے سب کو بلایا کہ قرآن خوانی بھی، حالانکہ قرآن خوانی تو مردانی تھی، لیکن میں نے سب کو دعوت دی کہ کھانا وہیں کھائیے، قرآن خوانی ہے۔ کہ میں نے کہا دیکھیں کسی کا آج کل جو ہوتا ہے نا، کسی کا کھانا آسان نہیں ہے۔
پھر کھانا اتارنا بھی ہوتا ہے. کسی کے آپ کھا کے آئیں گے تو اس کو دعوت بھی دینی پڑتی ہے کہ آئیے گا. یہ دنیا داری ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا داری بھی ہوتی ہے نا، کیونکہ آج کل دنیا داری زیادہ چلتی ہے، لیکن جب کہ چلنی نہیں چاہیے. میرے پاس ہے میرے وسائل، آپ کے پاس نہیں ہے، یا آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، تو یہ دنیا داری نہیں ہو رہی. دیکھیں میں نے بھی اپنی بیٹی کی جب شادی کی، ماشاء اللہ کہنا نہیں چاہیے، بتاؤں گی نہیں میں یہاں پہ، سب کچھ دیا. اور نہ میں نے بیٹے کی بڑی دکھائی. میں نے کہا نہیں، جس کو پہننا ہے وہ دیکھے اور اس کے ماں باپ دیکھیں. لوگوں نے کہا، کسی نے 2-4 سوٹ نکال بھی دیے تھے. میری سمدن نے کہا ماشاءاللہ کا بورڈ لاتے، ہم نے کہا دکھانا نہیں ہے. تو ماشاءاللہ، اور بیٹی کی بھی میں نے ایسی شادی کی، میں نے کہا نہیں، ہم نہیں دکھائیں گے. اور ماشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے نہیں دیا. میں کہنا نہیں چاہتی کہ کروڑوں کا تو میں نے اس کو جائیداد بھی دی، کہنا نہیں چاہیے ویسے مقصد. لیکن یہ میں بتا رہی ہوں کہ اب انہوں نے تو کما لیا. جن کی شادی کی بات کریں، اب روز ریئیکشن ہو رہا ہے. اب ریئیکشن پہ اچھا بھی ریئیکشن ہو رہا ہے، برا بھی. اب وہ دلہن بیگم خود موبائل لے کے میں کیسی لگ رہی ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں. حالانکہ یہ تو شاید فلم ایکٹر بھی نہیں کہتی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، خود ویڈیو اپنی نہیں بناتی ہیں وہ بھی. تو یہ دیکھیں ان کو بھی بڑی ماشاءاللہ حج کیا ہوا ہے، انہیں تھوڑا سا خیال کر لینا چاہیے لوگوں کو کہ یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے. مجھ پہ 4 لوگ، میں نے اپنی سالگرہ کی 50ویں بنائی تھی، میرے گھر والوں نے مجھے اتنا برا بولا، اور میں نے صرف اپنے ویورز کے لیے، میں اکیلی آئی تھی ویڈیو پہ کہ میں نے کہا میں تیار ہو کے دکھا دوں. یقین کریں مجھے نا میرے بچوں نے، میرے 2 ہی بچے، اتنا بولا کہ امی کیا بتانا چاہ رہی تھی آپ؟ اب آپ یوٹیوب پہ آ گئی ہیں تو کیا آپ پوری فیملی کو دکھائیں گی؟ صرف میرا ایک بچہ حافظ، وہ بھی مجھے خوشی تھی اس کی، میں نے کوئی ویڈیو کوئی وہ نہیں ڈالی. حالانکہ حافظ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ ایک بچہ حفظ کرے، تو اس کی تو شہرت کرنی چاہیے کہ اس کا بھی حوصلہ افزائی ہو، سمجھے؟ تو دین سے دنیا بھی بھاری ہوتی کہ دنیا والے کیا کہیں گے ہمیں. اور میں بہت شرمندہ ہوئی. میری آپ لوگ دیکھیے گا یوٹیوب پہ کہ میرے وہ سالگرہ کی ڈلی ہے، میں نے ساڑی پہنی ہے. اور میں حج کے بعد بھی میں جلدی دوپٹہ نہیں لیتی تھی سر پہ، کیونکہ ظاہر ہے میں ماشاءاللہ میں جاب کرتی تھی. تو حج کے بعد بھی، تو حج کسی چیز کو منع نہیں کر دیتا ہے، کہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہے. اب میں ماشاءاللہ دوپٹہ، بلکہ میری بیٹی نے شروع پہ یوٹیوب پہ آئی تو کہہ لیں مما آپ دوپٹہ کب سے سر پہ لینے لگی؟ میں کہا نہیں بیٹا اب میرا دل چاہتا ہے، میں اتنی بوڑھی بھی ہو گئی ہوں کہ میں دوپٹہ لوں، اچھا لگتا ہے مجھے اب. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین سے دنیا بھی بھاری ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اب میں حد سے ابھی بھی میں لپسٹک لگاتی ہوں، کیونکہ میری شروع سے عادت ہے کہ ایک پرس، ایک چپل، ایک سوٹ اچھے ہوتے تھے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹیچرز جو ہوتی ہیں نا، ان کے ایک بیگ، کچھ ملے بیگ میں نا، لپسٹک ضرور ملے گی، شیشہ ضرور ملے گا. میری ابھی تک عادت ہے. تو کہ میں اگر ڈاکٹر کے بھی جا رہی ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پہ آ گئے ہو تو آپ اتنا کیش کراؤ گے کہ بیڈ روم تک دکھاؤ گے کہ ایسا سجایا، ایسا کیا. ایک ایک ایونٹ نہیں دکھانا چاہیے. دیکھیں عقل کے ناخن لیں، مسلمان ہیں ہم، نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے. تھوڑا سا پھر لوگ ریئیکشن دکھا رہے ہیں کہ ایسے لگ رہے ہو، اور جو حجاب لینے والے لوگ ہوں تو تھوڑا سا نا، اب اتنا یوٹیوب کو یہ نہیں کریں کہ اپنی ایک ایک چیز کھول کے دکھائیں، کیونکہ دنیا کیا کہے گی. اور جو باہر جا رہی ہوگی تو وہ لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے، کہ ان کے یہاں ایسا ہوتا ہوگا. میرا دیکھیں میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہی، میں تو اپنے آپ پہ تنقید کر رہی ہوں کہ یہ ہمارا تھوبڑا بھی نہیں دکھنا چاہیے. لیکن ہم آ گئے ہیں تو، لیکن ایک لمٹ میں.
اب ان کا کوکنگ کا چینل تھا، چلو کوکنگ کرتی رہتی. اب چلو شادی کے مومنٹ دکھا دیتی ہیں کہ جی بارات آئی اور یہ ہوا وہ ہوا، تھوڑے تھوڑے دکھا دیتی، سمجھے. لیکن اتنی لاکھوں کمانے کے لیے اتنی وہ ہو گئی، تو یہ ذریعہ کوئی اچھا ذریعہ نہیں ہوا کمانے کا، یہ ایک اچھا فیل نہیں ہے. تو ایسے نا ایکٹرز بھی نہیں کرتے ہیں. وہ ماہرہ خان کی شادی ہوئی، وہ بھی گھونگھٹ میں آئی، سمجھے. اس نے کیوں نہیں اپنی مووی بنائی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے تو نہیں دوسرے دن پوچھا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ دیکھیں اتنا کریں کہ جو، کیونکہ دین بھی بھاری ہے. دین سے تو ہم دین کو تو لا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم دین کے لیے تو کیا کر رہے ہیں. یہ روز جو آ رہے ہیں تو یہ دین کی تو منفی کر رہے ہیں نا. اور اگر ہم میلاد یا نعت پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتی تھی، تو یہ تو ہمارا مذہب اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم اتنے زور شور سے پڑھیں کہ ہماری لوگ سنیں یا ہم یوٹیوب پہ پڑھیں. یہ تو ہے ہی غلط. تو چلیں بھائی، اگر کسی کو برا لگے تو میں معذرت خواہ ہوں. اور لیکن میں اپنی بھی دل کی بات کر رہی ہوں کہ بھائی ہر چیز جو ہے نا پلیز یوٹیوب پہ نہ لائیں، کہ ایک دم گھریلو باتیں ایک دم جو پرسنل ہوتی ہے نا، اسے نہ پرسنلائز کو بالکل نہ وہ کریں کہ پھر لوگ آپ پہ انگلیاں اٹھائیں. پھر انگلیاں تو اٹھیں گی، اب کسی کی آپ انگلی کاٹ تو سکتے نہیں ہیں. تو پلیز اتنا کریں کہ آپ بھی سکون سے رہیں، دوسروں کو بھی رہنے دیں. تو پھر نانی کو دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور کوئی غلطی ہوئی تو معافی کریں. اللہ حافظ.